اور ایک آخری بات میں کہنا چاہوں گا اپنے تمام بھائیوں سے، میں ڈنکے کی چوٹ پر اور ہزاروں ہزار مخلص مسلمان شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ان تمام علماء کرام کا جو کچھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں امت کی رہبری میں، جو کچھ حصہ ادا کرتے ہیں امت کی رہبری میں۔ بطور خاص میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے تمام ان مسلمان بھائیوں کی طرف سے جن کے دل میں کچھ ضمیر زندہ ہے، جو احسان فراموش نہیں ہے۔ خلیل الرحمن حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کا، جنہوں نے اپنے آپ کو جھونک کر، اپنی فیملی کو جھونک کر اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں حضرت آپ کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دنیا کے کچھ لوگ یا بھارت کے کچھ ضمیر فروش یا بھارت کے کچھ لوگ جو بے خبر ہیں، جو میڈیا کے بہکاوے میں آتے ہیں، وہ لوگ اگر آپ کو کچھ برا بھلا کہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی شخصیت بالکل مجروح نہیں ہو جاتی۔ ہاں میں کہتا ہوں اختلاف کی گنجائش ہے، خود حضرت اپنے بیانات میں کہتے ہیں کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر بڑے کی بات آپ کو لبیک کہنی چاہیے، لیکن اختلاف کے حدود ہوتے ہیں، اختلاف کی کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں، باؤنڈریز کو کراس کر دینا۔ ایک ایسا آدمی، ایک ایسا چہرہ جس پر دشمنوں کی نظر ہے، اگر ہم مسلمانوں نے اس کو اکیلا چھوڑ دیا تو کیا ہوگا اس آدمی کا؟ ہاں وہ نہیں کہے گا، اس لیے کہ اس نے ایسی تربیت پائی ہے۔ اور میں شکر ادا کرتا ہوں ان کے والد کا، اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل کریں، حضرت مولانا منظور نعمانی کا۔ انہوں نے اپنے اس بچے سے کہا تھا کہ بیٹا تم ایسی قوم کی خدمت کو جا رہے ہو جو قوم اپنے محسنوں کا احسان فراموش کرنے والی قوم، یعنی ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ اس امت نے، اس قوم نے اپنے قائدین کو، اپنے بڑوں کو خون کے آنسو رلایا ہے، اس لیے یہ بندہ اتنی محنت کر پا رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ ان کو برا بھلا کہیں، ان کو اپریشیٹ کریں، ہم ان کا شکریہ ادا کریں، ہم ان کی بات پر لبیک کہیں۔ جب کچھ اچھا کیا جاتا ہے تو ہم ان کی بہت واہ واہ کرتے ہیں، حضرت نے ایسا کیا، حضرت نے ایسا کیا، حضرت نے ایسا کیا، اور جب ہمیں ان سے کوئی اختلاف ہوتا ہے تو ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ صحیح بات نہیں ہے۔ آن ریکارڈ ہمیں ضرورت ہے ہم حضرت کا ساتھ دیں، ضروری نہیں ہے ان کی سب باتوں سے ہمیں اتفاق ہو سکتا ہے کچھ باتوں میں ہمارا اختلاف ہو، ان کا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہو، ہمارا پوائنٹ آف ویو کچھ اور ہو، لیکن بزرگوں اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ ہم کیوں دشمن کو موقع دے رہے ہیں کہ دشمن ہنسیں؟ میڈیا کو کیوں موقع دے رہے ہیں کہ میڈیا اس کو ہائی لائٹ کریں؟ یہ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ ہم مسلمانوں کے مرنے کی وجہ، ظلم کی وجہ ہمارا آپسی اختلاف اور انتشار ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میری اس بات سے بھی آپ کو اختلاف، میں صرف حضرت کے باب میں نہیں کہہ رہا، میں ہمارے ان تمام اکابر کے باب میں کہہ رہا ہوں جن سے ہمیں کچھ اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو 100% ریجیکٹ کر دیں۔ یہ ہمارے اکابر جیسے بھی ہیں ہم سے زیادہ امت کے لیے تڑپتے ہیں، جیسے بھی ہیں ہم سے زیادہ اپنی امت کی فکر کرتے ہیں، وہ ہماری طرح صرف کھانے اور پینے اور عیاشیوں میں نہیں لگے۔ پھر کیوں؟ ہم سے تو اچھے ہیں نا، اور کام کرنے والوں ہی سے تو غلطی ہوتی ہے، مجھ جیسا کام ہی نہ کرے اس سے کیا غلطی ہوگی؟ اس لیے پلیز اپنے قائدین کو خون کے آنسو مت رلائیے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ، ہمارے پڑوسی ملک میں ان کا آخری بیان تھا، موت سے پہلے، میں نے اس بیان کو پڑھا ہے، موت سے پہلے حضرت کا آخری بیان کس ٹاپک پر تھا؟ اس ٹاپک پر تھا کہ لوگوں امت بنو، ایک بنو، نیک بنو۔ نماز پر نہیں تھا، امت پنے پر تھا، اور اسی کے چند گھنٹوں بعد حضرت کا انتقال ہو گیا۔ یعنی وہ دائی سمجھتا تھا کہ یہ امت کتنی افراتفری کی شکار ہے۔ اس لیے اپنی پرسنل میٹر کی وجہ سے کسی کو بلیم کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہم اختلاف کی گنجائش ہیں اسلام نے دی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کی محنت کو 100% نگلیکٹ کیا جائے، اس کو ریجیکٹ کیا جائے۔ اس سے بڑھ کر ہمیں حساب دینا پڑے گا اللہ کے وہاں کل قیامت کے دن۔ اس لیے میں آپ تمام سے کہنا چاہوں گا کہ یہ اختلافات بند کیجیے، ایک امت بنیے، بریلوی ہوں، کسی بھی مکتب فکر کا ہو، اس کو گلے سے لگائیے۔ ضرورت ہے ہم سب کو ایک مسلمان بننے کی۔ جس دن ہم ایک بن گئے تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھے۔ یہی بات حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ نے بھی کہی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ گزارشات آپ کو کچھ دل میں اتر گئی ہوگی، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔